الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدقت یا رب العالمین وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من سمع آیت من کتاب اللہ من سمع آیت من کتاب اللہ تتلا علی كانت له نورا یوم القیامہ او کما قال عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم درود شریف پڑھ سوچا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا درود و سلام اس تو بعد عرض ہے کہ اج دا اے سالانہ پروگرام عرس مبارکہ دی محفل ہے اللہ کریم صاحب اس دے درجات چھے ترقی عطا فرمائے اور اس صاحبان نسبت اور صاحب حال ایسے جڑے لوگ انہاں دے صدقے اللہ کریم آسانوں میں ترقی عطا فرمائے آئے دی اس خصوصی محفل اور خصوصی مجلس جڑا کہ آج اس عرس مبارکہ دا دوسرا اور فائنل دن ہے ادھی صدارت فرما رہے ہیں حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد طاہر خان صاحب اسدی نقش بندی المعروف پیر پٹھان دامت برکات القدسیہ احباب نے بڑا سونا انتظام کیتا ہر سال دی طرح اور خصوصی طور تے حضرت علامہ محمد رحیم نواز صاحب اور خصوصی کاوش لائق احترام حاجی محمد نواز صاحب کیپٹن صاحب دیگر احباب جتنے عزیزان گرامی ساری جی نکاوش کی تھی اللہ سانو کوئی نہیں یاد ہوندہ اللہ نو سب علم ہے اللہ تبارک و تعالی شمولیت عطا فرمائے قرآن حکیم دا ایک مقام میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے پہلے تسی ماشاءاللہ بیان سنیا انتہائی صوفیانہ ذوق والا بیان محترم علامہ قاری القرآن واحد بخش صاحب اسدی آپ نے بیان فرمایا میرے بعد خصوصی بیان ہے درمیان چند گزارشات معروضات میں پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں قرآن حکیم دا میں ایک مقام تلاوت کیتا ہے آیت دا آغاز بھی انہا لفظاں دے نال ہے شہر رمضان یعنی عنوان جڑا قرآن دیتا ہے نا وہ یہ دیتا ہے کہ ماہ رمضان عنوان آکھ لو ٹائٹل آکھ لو ٹاپک آکھ لو ہیڈنگ آکھ لو جتوں اس آیت دا آغاز ہویا ہے اس آیت دا اناگریشن ہے آیت شروع بھی اتھو ہوندی پئی ہے شہر رمضان فرمایا ماہ رمضان اچھا مولا ماہ رمضان پھر تفصیل فرمایا الذی انزل فیہ القرآن فرمایا او مہینہ جس سے قرآن اتاریا گیا ماہ رمضان دا جڑا خصوصی تعارف ہے نا جی اساڑے دل و دماغ ایک عام بات ہے کہ ماہ رمضان دا چاند چڑھن والا ہے جی نیڑے ہے قریب ہے پہلا تاثر جڑا ذہن چمدا ہے نا ماہ رمضان دا نام سن کے او تانوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے کہ او روزیاں دا تاثر ذہن چمدا ہے وہ ماہ رمضان جڑا روزیاں دا مہینہ ہے کوئی شک نہیں اس وچ روزے ہیں لیکن روزے جڑے ہیں نا وہ ماہ رمضان تو
علاوہ بھی رکھے جاندے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس مہینے دے روزے فرض ہیں، لیکن اس تو علاوہ بھی روزے رکھے جاندے نا. تا ماہ رمضان دے وچ روزے رکھے جاندے ہیں، کوئی شک نہیں، اسے قرآن بیان کیتا ہے. لیکن اتھ جڑا قرآن نے عنوان چھیڑے ہے نا، اتھو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصلی طور تے ماہ رمضان روزیاں دا مہینہ صرف نہیں، بلکہ اصل وچ بنیادی طور تے ماہ رمضان قرآن دا مہینہ ہے. قرآن یہ گل کردا پیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جڑا ماہ رمضان ہے نا، یہ قرآن دا مہینہ ہے. روزے اس دے وچ رکھے گئے اس واسطے کہ اس دے وچ قرآن اتاریا گیا ہے. روزے دی جڑی فرضیت ہے نا جی، روزے فرض ان پریسکرائبڈ ان ناٹ ریکمینڈڈ، جسٹ نہیں وہ آپشنل، کوئی کر لوے تاں کوئی نہیں، نہ کرے تاں کوئی نہیں. روزے جڑے فرض ہیں اس مہینے دے وچ، او دی پچھو ایک حکمت یہ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اپنے کلام اتارے نا، سن دے بیٹھے ہو نا جی، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے. میرا اپنا انداز ہے، میرے بعد جڑا عظیم اور خصوصی خطاب ہو سی ماشاءاللہ، وڈے پھولان دیاں وڈیاں خوشبو ہو سن. لیکن گل بہرحال سٹن دی نہیں، گل سنیا ایسا ہی تھوڑی جائے. میں عرض کردہ پیا بھائی، ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے بھائی، اگر یہ سوال پوچھی وے بھائی یہ کوئی شریعت محمدیہ چ بنیا ہے؟ نہیں، یہ شروع تو آ رہا دی تاریخ جڑی ہے نا، مہینے دی تاریخ یہ بہت پرانی ہے. جی میں ویکھ لو بخاری شریف دے وچ روایت ہے بھائی، تخلیق آدم دا محرم نو ہوئی ہے. یعنی محرم پہلے آئی آدم علیہ السلام تو، آدم علیہ السلام بعد چاہے. محرم پہلے آئی، مہینہ پہلے آئی، تاریخ پہلے آئی، محرم پہلے چل رہی آئی. وہ 10 تاریخ نو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا. مہینے پہلے آ رہے ہیں. اچھا جس لئے اے سسٹم یہ چلنا شروع ہو گیا، یہ نظام کائنات فی 6 ایام، اللہ نے 6 دن اچھ پیدا کیتا. وہ دن تو مراد یہ نہیں ہے 24 گھنٹے اللہ پیریڈ نہیں. جس لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام چلا دیتا نا، اس تو بعد پھر جس لئے ضرورت پئی نا، حسب ضرورت اللہ نے جتنے کلام اتارے. گل سنے آیا تورات دے نزول دی واری آئیے تے تورات بھی اللہ ماہ رمضان چتاری. زبور دی واری آئی تے زبور بھی اللہ نے ماہ رمضان چتاری. اچھا انجیل دی واری آئی تے اللہ نے انجیل بھی ماہ رمضان چتاری. قرآن دی واری آئی نزول دے اعتبار دے نال آخری کتاب، تو اس دی جڑی تنزیل یا نزول ہے وہ بھی اللہ نے ماہ رمضان کیتا. اس تو علاوہ جڑے بکلٹ سے جڑا کلام ہے، میں کنکلوڈ کران تا عرض کر سکتا بھئی، کلام الہیہ چاہے تورات دی شکل چے، چاہے زبور دی شکل چے، چاہے انجیل دی شکل چے، چاہے قرآن دی شکل چے، کل جڑا آسمان تو کلام الہیہ اترے آئے وہ سارا ماہ رمضان اترے آئے. ہون اگلا فکرہ سنے آئے، اس دا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان علم الہیہ دا مہینہ ہے. اس دا مطلب کی ہے، ہو سکتا ہے بھئی کچھ بزرگ اس سچندے بیٹھے سن بھئی سمجھ نہیں آئی، تو میں آدھا پیا اللہ نے جتنا اپنے کلام اچھ علم رکھے آیا، جڑا یہ الہامی کتابہ ہیں اور یہ جڑا یہ اللہ تبارک و تعالی نے علوم رکھے، اس سارے اندھا یہ ہکو مہینہ ہے. ہون اسی یہ بڑائی ودیا سے بھئی جڑا ماہ رمضان ہے نا، یہ روزے اندھا مہینہ ہے. جبکہ تاریخ پیچھوے دستی پئی اور خود قرآن اس دستا پہ آئے کہ ماہ رمضان صرف روزیاں دا مہینہ نہیں ہے، ماہ رمضان اصل علم الہیہ دا مہینہ ہے. ادھے وچتا زیادہ تو زیادہ علم دا افہام و تفہیم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سارا اپنا علم جڑا اتارنا ہائی بندیاں دی طرف بذریعہ انبیاء او اللہ پاک نے اتارے بھی اس مہینے دے اندر ہے. جس لئے ماہ رمضان آ گیا، پھر جس لئے کلام اتر گیا، ان کلام دے جڑے کدی تنزیل ہے کدی نزول ہے، ترائے باری اترے آئے. توجہ ہے، جڑا کلام ہے نا یعنی قرآن شریف اترائے باری اترے آئے. اسی صرف جڑا یہ مطلب ماہ رمضان دے حوالے نال اس گل کر دے پہ جائیں
تسی یہ جلد بازی نہیں کرنی، تسی آکھنا بھئی ماہ رمضان گزر گیا تے ہون تو یہ گال چھیڑیے، گال میں چھیڑیے انہا آمن والے دیہاڑیاں واسطے۔ حوالہ تے آسرا ماہ رمضان دا لیندہ پیاں، تھوڑی جی توڑی توجہ تے تھوڑی جی ڈھیل لگ سی، ایڈی ڈھیل نہ گت سے تھوڑا جا توڑا مطلب توجہ سی تے گال ٹور پہو سی۔ ماہ رمضان آیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے وچ روزے رکھیں اصل اس واسطے بھئی جس لئے اس مہینے دے وچ میرے قرآن دی آمد ہوئی ہے نا، تسی اس پورے مہینے دے وچ میرے اس کلام میرے قرآن دی یاد تازہ کرنی ہے، جشن منائیں اس صورت دے وچ کہ ہر جگہ دوتے جیتے تراوی پڑھ سی ایک امام کھلوتو سی تے پچھو سارے مقتدی کھلوتے ہو سن، کدائی فادر ڈے ایک، کدائی مدر ڈے ایک، کدائی ٹیچر ڈے ایک، ہر دنیا دے اندر جڑی ایک مغربی تہذیب نے جڑے دہاڑے دیتے نا، وہ ایک دہاڑا دیتا ہے، اے باپ دا دن، اے ماں دا دن، اے استاد دا دن، اے فلانا دن، اے پولیو ڈے، انجھے نا جی اے فلانا ڈے ہو گیا، لیکن اے رب دا کلام ہے اس ایک دن نہیں دیتا، اس آکھیا پورا مہینہ میرے کلام دا جشن منایا جاوے تاکہ میرے کلام دی یاد تازہ ہوئے، نو سیلیبریٹ کیتا جاوے، ایک دن نہیں پورا مہینہ لاؤ۔ اور طریقہ کیڑا دیتا، فرمایا اچھل کود نہیں کرنی، ہاتھ بان کے میرے دربار عاجزی تے انکسار دا اظہار کرنا ہے۔ سمجھ آئیے گال نہیں، ہن پورا مہینے دی یاد تازہ ہوندی رہی، یاد تازہ کیتی بیٹھے آئے نا، تھوڑا تھوڑا بلیندے ہوئے آئے، تھوڑا تھوڑا ڈیر نہیں، اگلا بیان ہی سننا نے اتنا زیادہ نہ بلے آیا، تھوڑا تھوڑا بلے آئے تے ناراض ہی نہ ہوئے آئے۔ اچھا میں عرض کردہ پیاں بھئی جس لئے سیلیبریٹ کیتا جامنا ہے نا، کموں میں ریٹ کیتا جامنا ہے نا جی، یاد تازہ ہو گئی، موڑ اس نال دلاسہ دے دیتا، اس آکھیا با ایام معدودات، انہوں میں دو طرح نال بیان کرن دی سعادت حاصل کرساں۔ ایک تو ہے کہ میں نے یہ بات سمجھے چھینی امدی پہیے اللہ دی طرفوں بھئی اللہ دا اتھے ایک اے مقصد بھی ہو سکتا ہے بھئی یہ چاند گیڑویں دہاڑے نے میرا کلام عظیم ہے، میں آپ عظمت والا اللہ ہاں، یہ جڑا پورا مہینہ میں جشن رکھے نا اپنے کلام دا، فرمایا اے بھی چاند گیڑویں دہاڑے، اے دہاڑے تھوڑے میرا کلام اس تو اچھا ہے، بلند مرتبہ ہے۔ اور دوسری تفسیر اس لیے ہو سکتی ہے، اللہ نے پچھو جس لئے فرمایا نا بھئی تو اڈو تے روزے فرض ہیں، اور پچھلیاں قوماں دا ذکر کیتا جی میں کہ انہاں دے کل فرض ہیں، اور نال مقصدیت سوم بیان کر دیتی، نال یہ فرمایا ایام معدودات، اے ہاں نڈھا ونے آئے، پریشان نہ ہوئے آئے، گھبری نہ ونے آئے، دل چھوٹا نہ کرے آئے، چوکھے دے آڑے گیڑ میں دے آڑے تہین یہ نبھاگتے آیا، مڑے نب گئے، عید آ گئی تو عید کہن دیئے، عید بھی اس سے دیئے جس یار حقیقی نو منا لے آئے، عید بھی اس سے دیئے جس یار حقیقی نو منا لے آئے۔ ہون اسی اپنی ذات دا جائزہ لمنا ہے بھئی پورا مہینہ اس آکھا بھئی روزے رکھو تاکہ تقوی آوے، تاکہ تقوی آوے، یہ توڑی قرآن نال محبت ہوئے، توڑا قرآن نال ویراگ ودے، توڑی نمی نسل نو توڑی آل اولاد رو پتہ لگے، انہوں نے پیغام آوے بھئی اچھا ایک ماہ رمضان بھی ہوندہ ہے، اس سچ قرآن ہی پڑھیندہ ہے، اس سچ پچھلی راتیں انیرے موئی سیری بھی کریندی ہے، شام نو کٹھا ہو کے ایک مخصوص وقت دوتے دے اپنے اسرار و رموز ہیں بھئی ایک ٹو دی پوائنٹ پورے ماحول معاشرے ایک وقت ہے، یعنی مہینہ میں ہی کوئی پوری دنیا تے ایک دن دے اختلاف دے نال، اور پھر سیری افطاری دا ٹائم ہی کسی خطے دے وچ ریجن اچھ ایک ہے، یہ دے بھی اسرار و رموز ہیں تاکہ نیکیاں دا ماحول پیدا ہوئے، بندن تکلیف نہ ہوئے، ہر کوئی ستو یا تے میں کلے اٹھیا ودا جے اٹھی کے ویکھے تے آکھے میں دا الارم لیٹ وجی آئے، او دوی چانوں نے او سویلی چو چانوں نے او دوی سپیکر چل دا پی آئے، او دوی آواز امدی پئیے، ایک وقت ایک ریجن اچھ مقرر کر کے میرے مالک نے سہولت پیدا فرما دیتی ہے کہ میرا بندہ میں تنہوں ماحول بنا دیتا ہے، ویکھے نا چار چفیر ہر کوئی اٹھیا ودا ہے، کتنی لمبی تاڑ کے سوسے تے قدرن تائیں لمبی تاڑ کے سوسے، سمجھ امدی پئیے، یا میں کوشش کر رہے ہیں بھئی میں مواد دے ماں، تُسی کوشش کرنی ہے بھئی مواد لمنا ہے، پھر جس لئے سارا ایک پورا مہینہ گزر گیا نا، ہون اسی اپنی ذات دا جائزہ لمنا ہے کہ کیا سڑک قرآن نال ویراگا ترکڑا ہو جائے یا کوئی نہیں ہو جائے، ساڑی قرآن نال جڑی یاری اور دوستی ہے،
مضبوط ہوئی ہے یا نہیں. اور اس چیز کا بھی جائزہ لمنا ہے بھائی اس جو آکھیا بھائی روزے رکھو تاکہ توانو تقوی نصیب ہوئے. تو کیا ساڑے دل وچ کوئی اللہ دا خوف پیدا ہویا ہے یا انجے ودے آئے جدن چن نہ ہی چڑھے؟ یہ جائزہ لمنا ہے. یعنی مقصد جڑا ہائی نا اس دا مقصد صوم روزے دا مقصد وہ پورا ہو جائے یا نہیں ہو جا. جے تسی انجے ودے آئے جی میں چان چڑھن تو پہلے آسے تو مڑ سن لائے میرا چان جڑا حقیقی مقصد ہے یا روزے دا او رمضان تو حاصل نہیں کیتا. یا اگر پہلے حرام کھمدا ہوں ہون بھی حرام کھمنا ہے تو مڑ ویکھ لائے انجے دا انجے ودائیں. اگر جے پہلے ہی بے نماز آؤں تے آج بھی بے نماز ہیں تو پھر پورا ایک تربیتی مہینہ جڑا گزرے آئے جیسے ایک سپیرچول ٹریننگ دیتی گئی. این اٹھی ونائی این جامنائی این سیری این افطاری این کر کے تو اللہ دا قرآن سننا ہے. اگر اس تو بعد بھی اثرات مرتب نہیں ہوئے تو اس دا مطلب ہے بھئی یہ دہاڑے اسی دھکے ہیں کمائے نہیں تربیت نہیں حاصل کیتی. دہاڑے اسی دیکھ چھوڑیں لیکن تربیت نہیں حاصل کیتی. انہیں کہندے کل پوچھئے مفتی صاحب کل پوچھا ہے نہیں, بزرگاں کل پوچھئے نہیں, میرے کل پوچھا ہے نہیں. اتی اندر بیٹھا اپنا مفتی دسے سی بھئی سنا شوال اچھ جڑی کیفیت لئی بیٹھا ہے اس شابان اچھ انہیں آئی یا ماہ رمضان ہی تبدیل ہو گئی ہے. ات اندر دی کیفیت دسے سی. کیوں جی یہ اندر دی کیفیت دسے سی. ایک قسم دی ٹریننگ آئی نا بھئی اس تو بعد تو یہ کام کرنا ہے. یہ ہونوی اگر بے نماز ہے, ہونوی اگر رشوت ستانی اور ہونوی اگر حرام خوری کرنی ہے تو اس دا مطلب ہے بھئی مقصدیت سوم دا حصول سے ممکن نہیں بنایا تے رہ گیا قرآن نال تعلق تے قرآن نال یاری. تو میں ایک روایت نہ اس حوالے نال بیان کرن دی سعادت حاصل کرساں. کریم آقا علیہ السلام دا ارشاد توجہ میرے محبوب علیہ السلام دا ارشاد ہے توڑی توجہ بیتا. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا جس لئے کوئی بندہ قرآن پڑھ دائے چونکہ گل قرآن دیئے اور اے جڑا تربیتی مہینہ گزریا اس سے حوالے نال بھی گل قرآن دیئے. سرکار فرمایا جس لئے کوئی بندہ قرآن پڑھ دائے قرآن درست پڑھے تاں قرآن اچھ غلطی کر بیٹھے تاں یا قرآن نو مجھول پڑھ بوے اجمیاں دے طریقے تے جی میں اسی پڑھ دے آئے لہن کر بوے ٹھیک پڑھے یا اجمی طریقے نال قرآن پڑھے. حدیث اچھ اترائے پوائنٹ سے میں جان کے تا غلط کوئی نہیں پڑھ دا قرآن. قرآن اپنے طور تے تسی ٹھیک پڑھ دے آئیں جیڑا کوئی سانو حمد آئے قرآن اسی جلے پڑھ دے آئیں ورلے ورلے بندن جڑے 100% قرآن درست پڑھ دیں. پھر میکسیمم اسی لوگ جڑے آئیں قرآن اسی درست نہیں پڑھ سکتے غلطی ہو ویندی. تجوید و قرات پڑھے مجود قاری مقری بھی کدی چوک ویندن زبان جو ہے لڑکھڑا سکتی ہے. رب فرماندہ ہے ایک فرشتہ مقرر کی تو ہے اللہ نے. انہوں رب فرمائندہ ہے کہ میرا فرشتہ میرا پتر ہوئے یہ 4 وانڈ لائے ہوئے چوک کر کے بیٹھے رہا نہیں باہر نہ کٹیا صرف وانڈ کی تھے باؤ. اس لئے اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے نو فرماندہ ہے میرا فرشتہ جڑا اس بندے نے قرآن پڑھے آئے چاہے اس نے ٹھیک پڑھے آئے چاہے اس نے کوئی لحن کیتا ہے یعنی غلطی کیتی سو مسٹیک کر گیا ہے چاہے اس نے مجہول طریقے نال اجمیہ دی طرح قرآن پڑھے آئے. حضور فرمایا بھئی رب اس لئے فرشتے نو فرماندہ ہے کہ میرا فرشتہ اس جیویں ہی پڑھے آئے نا چاہے ٹھیک ہے تے چاہے غلطیاں کیتیاں سوں تو اس نو جس لئے ادھا ریکارڈ لکھنا ہے نا ادھا ریکارڈ دے اندر تو کوئی غلطی یا مجہول نہیں لکھنا تو انہیں لکھنا ہے جی میں قرآن میرے والوں میرے نبی تے اتارے آگیا. بڑی بات ہے انہیں تو لکھنا ہے. اور پھر حدیث دے الفاظ ہیں کاتبہ الملک کما انزلہ جیسے اترا تھا فرشتہ ایسے ہی لکھتا ہے. میں ایک سادہ مثال دے میں دی کدی تسی اسمبلی دا اجلاس ویکھیو سی وچ کوئی تو کار ہو ویندی ہے غیر پارلیمانی جملے بولے جان دے تے سپیکر کی آدھا ہے اینو حذف کر دیو ادو آڈر ہو ویندا ہے بھئی اس نو اسمبلی دی کاروائی دا حصہ
نہیں بناونا، حالانکہ عملی طور تے او ہو چکے جملے، عملی طور تے غیر پارلیمانی جملے بولے جا چکے نا، لیکن سپیکر کی آدھا ہے انہوں حذف کر دیو، وہ جڑا اتو رائٹ کر رہا ہے کاتب حذف کر دیندہ ہے۔ انہیں وانگ میرے مالک دے کلام دی تلاوت دی جس لئی تھے محفل سجدی ہے نا، تے اگر کسے بندے کو غلطی ہو جاوے تو رب دا حکم فرشتہ اینو وچو غلطی نو کر دے منائے تاکہ میرے بندے دا ریکارڈ مسٹیکس فری تیار ہوئے، میرے بندے دا ریکارڈ غلطیاں تو مبرہ منزہ تیار ہوئے۔ ہون اتنی تا عزت والی کتاب ہے اور عظمت والا کلام ہے، فکرہ سنے آئے اتنا تا اچھا کلام ہے نا بھائی، اس اپنے کلام دی وجہ تو رب اس پڑھن والے دی درست نیت نو ویدہ ہے، او دی زبان نو او دے پروننسیشن نہیں ویدہ، او دی نیت نو ویدہ ہے، کیونکہ اے دی نیت نو ویدہ کہ میں اللہ دا قرب حاصل کراں اور اللہ کلو میں ریوارڈ تے صلہ حاصل کراں۔ رب او دی لڑکھڑان دی زبان نو نہیں ویدہ، اپنے کلام دے صدقے او بندہ غلطی پڑے رب ٹھیک لکھوائندہ ہے، یاری بن دی ہے قرآن نال یا نہیں بن دی ہے، بندہ غلط بھی پڑھے تے رب ٹھیک لکھوائندہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نو اپنا کلام اتنا پیارا ہے، بھئی جیڑے نو پڑھ دا بیٹھا ہے نا، سن دے بیٹھی ہو نا، جیڑے نو پڑھ دا بیٹھا ہے نا، او دی غلطی رب، اور اتھے میں ایک اور گال کرنا چاہسا، جے تلاوت دی غلطیاں اگنور کرن دا حکم دیندہ ہے، تے جڑا پڑھ دا بیٹھا ہے نا، اس قرآن دی برکت نال اس دی باقی عملی غلطیاں بھی انشاءاللہ اگنور کرن دا حکم دے سی، کوئی نہیں میرا بندہ ہے تیز کل غلطی ہوئی ہے تیس انہوں اگنور کر دے ہو، اور پھر قرآن باقاعدہ طور تے شافے بن کے تشریف لائے کی اسی، باقاعدہ طور تے شافے بن کے تشریف لائے کی اسی، لیکن اس نو پڑھنا اور اس نو سننا یہ جڑے فضائل ہیں اور یہ جڑی محفل سجدی ہے، اس حوالے نال میں ایک سنن دی بات عرض کراں۔ حضرت عبداللہ والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول حضور دے غلامی ہیں، چاچے دے پتروی ہیں، صحابی بھی ہیں، آپ دے نوکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے موڑ جی مفتی صاحب جی دعا کرے آئے، پیر صاحب کل دعا کرا لو جی، حافظ صاحب کل دعا کرا لو، مصیبت زدہ اونج نماز تے ونجے نہ ونجے، جس لئے جماعت ہوئی کھلوتی ہوئی اتھے بھی پیغام گھلیندہ ہے بھئی میرے واسطے دعا کرے آئے جی، بندہ ہار تھارو کوشش کریندہ ہے بھئی دعا کراما، کہیں دی دعا لگ وئی سی، دعا کروائی جان دی ہے نا جی، اس امید تے کروائی جان دی ہے بھئی بندیاں دیاں دعاما لگ دیاں نا، دعا کروائی جان دی ہے، تے اے او ہستی ہے نا عبداللہ بن عباس جنہ ریکویسٹ بھی نہیں کی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خود اللہ دے دربار اچھ دعا کی تھی کہ یا اللہ عبداللہ نو قرآن دی تعویل یعنی تفسیر دا علم عطا فرما، مصطفیٰ دعا منگی تے رب قبول نہ کیتی، اے ہو نہیں سکدا، یہ نو تعلیمی دیتی ہوئے تے دعا بھی دیتی ہوئے، او مفسر قرآن ترجمان القرآن کتنا بڑا قرآن دا عالم تے مفسر بنے ہو سی۔ میرے آقا علیہ السلام دعا فرمائی، حضور دے صحابہ دے وچ ترجمان القرآن ہی نندہ لقب ہے، ترجمان القرآن ہی نندہ لقب ہے، اللہ قرآن اتارے آئے محبوب دے سینے دوتے اور محبوب نو فرمایا بھئی تُسی قرآن دی تعلیم دے ہو، جاگ دے ہو، تُسی قرآن دی تعلیم دے ہو، تے اگو سرکار دے پڑھائے ہویا دا رتبہ ہے، رب فرمایا توانو میں معلم بنا کے بھیجے آئے، اگو سرکار دے پڑھائے ہویا دا لے والے بحضور دے پڑھائے ہوئے ترجمان القرآن صدین دے پہن۔ ہون اے میں جڑے چند فکرے بولے میں انہاں دی ذات دے حوالے نال اتنی بڑی شخصیت دا قرآن دی سماعت کرن دے حوالے دے نال ذرا فتوہ سماعت کرے آیا، بھئی یقین فرمان دے حضرت امام ابو عبید قاسم بن سلام اپنی کتاب فضائل القرآن دے وچ روایت کر دیں حضرت عبداللہ والد عباس دا فتوہ،
حضرت عبداللہ کے فرمان دین. اور یاد رکھنا اے فیضان مصطفیٰ دے نال فرمان جاری ہوندے نے, اپنے کولو بات نہیں کر دے, حضور دا فیضان جس نالے گلاں جاری ہوندیاں. ہن لفظ ذرا سماعت کرو, فرمایا من سمع آیتن, جس بندے قرآن دی کائی ایک آیت تلاوت تتلا علیہ او دے سامنے تلاوت ہوئی تے اس بندے نے ایک آیت سن لئی. کدائیں کسے بندے دے سامنے تلاوت قرآن ہوئی تے اس بندے نے ایک آیت سنی کان دھر کے توجہ دے نال کہ میرے مالک دا کلام ہے. من سمع آیتن, آپ تشریف فرمائیں آیتن اس میں نکرہ ہے اور اے اس میں نکرہ برائے تعمیم للعموم, یعنی پورے قرآن چو کوئی ایک آیت, سوال ہی ختم ہو گیا بھئی کیڑی آیت نا, پورے قرآن چو کوئی ایک آیت جس نے سن لی وہ آیت جو اس کے سامنے پڑی ہون سن لئیے تے انہوں مل سی کے صحابی رسول دا فتوہ فقہ دی فقی دی فقہ نہیں, مفسر دی تفسیر نہیں, پروفیسر دا لیکچر نہیں, نقیب دی نقابت نہیں, مجتہد دا اجتہاد نہیں, حضور دے پڑھائیوں دا ارشاد ہے. حضور دے پڑھائیوں دا ارشاد ہے. کی پہ فرمان دینا ایک آیت جڑیوں دے سامنے پڑھی گئی اس سن لئی, کانت لہو نورا یوم القیامہ, قیامت علی دن جس لئے انیرے اس سنتے نفسی نفسی دی کیفیت ہو سی تے وہاں کیا کران, اس لئے صحابی رسول فرمایا اے آیت اس بندے واسطے نور تے چانن بن کے قیامت والے دڑے تشریف لایا ہوئے گی. ایتھے سبحان اللہ بن دئی آئی اگاں جناب دے مقدر ہون یاد کرانا ہی کوئی نہ کہ اگاں جناب دی قسمت. ایتھے سبحان اللہ بن دئی آئی ایک آیت قرآن دی سننی. ہون میں تھوڑا جا کھلانا چا گالنوں. ہون اس روایت دے وچ ماہ رمضان دا ذکر کوئی نہیں. بابا جی جاگ دے ہو اس مہینے دے وچ ماہ رمضان دا, یعنی یہ جڑی میں روایت پڑھی ہے نا یہ دے وچ کدائی لفظ رمضان دا آیا. کیوں جی رمضان پڑھی ضرور ہے لیکن رمضان دا لفظ وچ کوئی نہیں. ایک کامن ڈیز دے بارے پورے سال چھے, یعنی آج بھی ترائے شوال المکرم نمی اگر کوئی سنے تو اے او دے واسطے عجر تے ثواب ریوارڈ ہے. ان ذرا سنے آئے اگر جے عام دینہ دے ویچے کامن ڈیز دے چھے 11 مہینے دے ویچے ایک آیت سڑیوے تے نور بندہ ہے. بیٹھے ہو نا تے 2 آیات سڑیوے تے 2 نور بندے نے تے 3 تے 4 تے انوار بندے نے تے اگر عام دینہ دے ویچے 6000 تے اتو 100 تے اتو آیات اگر عام دینہ چو سنے تے کتنے چانن بن سین. اچھا تے ہووے ہی کرمالا ماہ رمضان قرآن دا اپنا مہینہ. کیوں جی میں آکھیا بھئی شوال تو لے کے شابان تک شین تو لے کے شین تائیں پڑھی وے تو دے واسطے اے فتوہ ہے. تے جے موڑ ہووے بھی ماہ رمضان ادھی اپنی تنزیل دا ادھی اپنے ریویل ہون دا مہینہ تے جے دے وچ لگ ونجن کئی گنے. کیوں جی انہاں چو گنے چو میں ایک بات عرض کرم ہے. اللہ اکبر و کبیرہ جڑے ائمہ اربع نا جی تھوڑی جی علمی گال کریے چاہ جڑے ائمہ اربع نا 4 امام اہل سنت جڑے نا انہاں چو ایک دا نام ہے امام احمد بن محمد بن حنبل. انہاں دی فقہ دے جڑے فالور بنے نا حضور دی سنت تے عمل کرنا ہے, یعنی انہاں دی ریسرچ دے مطابق تقلید آسان ایک سن لو مانا مطلب بھائی کرنا ہے حضور دے دین تے عمل ہے لیکن سمجھ نہیں امدی پئی بھائی ایتھے تھوڑا جی میں بھائی سمجھ نہیں آ رہی بھائی مسئلہ کی میں سمجھنا ہے. تو چلو جی یہ آئمہ جڑی تحقیق کیتی ہے نا میں فلانے امام دی تحقیق دوتے اعتماد کیتا ہے. تحقیق امام دیئے سنت مصطفیٰ دیئے سننا تحقیق امام دیئے تے سنت مصطفیٰ دیئے اس امام دی تحقیق کر کے تے تحقیق دوتے اعتماد کر کے ٹرسٹ کر کے بھروسہ کر کے اس نے آقا علیہ السلام دی سنت تے عمل کیتا. انہیں نا ہونی تھائیں زمنی ایک اور بات عرض کران. ہون ادو امام ابو حنیفہ دی تحقیق ادو امام مالک دی ادو امام شافعی دی ادو جناب والا امام احمد دی
انہاں چو مطلب امام ابو حنیفہ تے کنفرم تابعی ہیں صحابہ نال ملاقات ہوئی ہے توجہ ہون او محقق جنہ حضور دے صحابہ نو نماز پڑھ دیا ڈٹھا صحابہ حضور دے رلے نمازاں پڑھیاں حضور دے رلے جنہ نمازاں پڑھیاں انہاں دے نال امام ابو حنیفہ رل کے نماز پڑھی انہاں دے کل دین لیا تحقیق نہ لگا بیان کر دیتا تے اسی آکھیا بھئی نہ دی تحقیق تو تے اعتماد دین تا رسول اللہ دائے ہون 15ویں صدی اچھے جیڑے عربی دا لفظ بھی نہیں نہ پڑھ سکدے او بھی یوٹیوب تے بائے کے شور کریں دے بیٹھے نا جنہیں انہاں دی تحقیق چھوڑ دے ہو جنہ حضور دے صحابہ دے رلے نمازہ پڑھی جانا تے اسی جہلاں دے جنہیں ریسارچ تے عمل کر لو مکاسی انہوں پاگل دی تھا امید ہے کوئی ینگ جنریشن میری گال سمجھ آ گئی اسی میں جڑی گال کرنا چاہتا ہوں موڑے شور کر رہے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ جی فرقہ واریت ہو رہی ہے فرقہ بازی ہو رہی ہے ایک جماعت آ رہی ہے پیچھو 14 صدیاں تو جماعت آ رہی ہے بولو میں کو مسئلہ سمجھامن دے ترلے چاہجے سمجھا کے اٹھینا تھا ماشاءاللہ مفتی صاحب ادھا ہی تشریف فرمائیں ادھا ہی تشریف فرمائیں ذرا گال سنو ایک جماعت آ رہی ہے پیچھو 14 صدیاں تو جماعت اہل سنت انہیں نا جماعت اہل سنت کتنے سالہ تو آ رہی ہے 1400 سال تو آ رہی ہے ایک بندہ ابھرے ہے 14 سالہ تو مواد نہ ویکھ لو ایک آ رہی ہے 14 صدیاں تو ایک بھی چو ابھرے ہے 14 سالہ تو اے آدھا تسی فرقہ ہو میں جماعت تے پورے ساری او دی جڑی ہے نا ذریات او ہی کے کوٹھے پوری ہو ویندی آدھا میں جماعت نا تسی فرقہ ہو جماعت گال تو انہوں سمجھ کا ہی نہیں آئی 14 صدیاں تو ایک جماعت آ رہی ہے اور او دوتے میکسیمم مسلمانہ دا اعتماد ہے ایک بندہ بھی چوٹھے آئے کتاباں ٹیبل تے پہیاں واہ مجال کہیں ویڈیو کتاب کھول کے پڑھے چاہ کیونکہ جی دن پڑھنی ہے اسے دڑے چبل واج بنی ہے پڑھنی تمدی نہیں پڑھنی تمدی نہیں سوال پوچھی وے تو یہ فلاں حالانکہ ادھے لکھے ہوندہ ہے انہوں پتہ کوئی نہیں ہوندہ اچھا 14 صدیاں لے جڑا پچھو آ رہے آئے او نو آدھا ہے تو سا چورو اے جڑا 14 سالاں تو ہی چو ابھرے آئے تے یعنی یہ آکھ لو بھائی چاند گمران ہوئے گمراہ لیڈر لاب گیا ہے گمران بھٹک رہے اس نے ایک چھتری تلے کٹھے کر دیتے ہون او بھائی کہ تو وہ گال لوئی بھائی ایک نماز نہیں پڑھ دے تو دوے لگ دے ٹپ دے نماز یہ دوتے ٹانٹ کریں دیں تانا بازی کر دیں بھائی ایک ہین چبال تے موڑا دیں بھائی تُسی 14 صدیاں لے پورے ہو جڑے اسی آئے بھرے آئے اسی آئے سچے میں کیا جنت دے وچ جامن آلے دیاں 120 صفحہ ہومنی ہیں کتنی یہاں ناراض تو نہیں ہو بیٹھے میری گلاں تو 120 صفحہ 1.25 لاکھ پیغمبراں دے جڑے امتی جنت جامنے نے انہاں دے وچوں 80 صفحہ امت رسول دے جنتیاں دی ہومنیاں نے 1/3 باقی 1,99,900 1 لاکھ تے جناب 23,999 انبیاء کم و بیش انہاں دے جنتیاں دیاں 40 صفحہ 80 صفحہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتیاں دے یعنی جنتیاں دی ہومنیاں نے ہون 80 صفحہ پوری ہومنیاں نے پتہ نہیں کتنی لمحی ہومنیاں نے تے ایک بندے کول ٹوٹل ہوئے بھی 80 بندہ تے اے 80 صفحہ جناب اور کتھو پوریاں یہ لے پچھلے سارے ہیں نہیں غلط اگلے بھی غلط ہیں بقول دے بھئی اسی ہر شخص دی کار چھوڑیے ساریاں غلطیاں کار چھوڑیاں نا دین دی ہون نشات ثانیہ کار چھوڑیے سب کچھ ختم ہو گیا ہے بس ہون اسی سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے وہ جڑا ٹھیک کر دیتا ہے وہ بندے نے چون میں 14 صدیاں دے جڑے پچھلے نا وہ سارے ہیں دجال معاذ اللہ یہ سارے علماء دجال ہیں سارے علماء بقول شخص سے یہ دجال ہیں تے موڑ بھاج کے انہاں دے نال عید بھی پڑھ لئیے دجالہ نال اللہ جانے سمجھ نہیں آمدی بھائی پرسو پیچھاوڑے تے کہا لگاوڑے تے آج موڑ پیچھاوڑے پچھلے اتوار نو ہور تے اگلے نو ہور کوئی سمجھ نہیں آ رہی گال دی بھائی جدو تو آنا ہے ہنی دجال تے ہون پچھو اس امام دے
یا پیچھو سیدھا پیچھو اس دجال دے ادھر لین کے آ جائیں عید تیری ہون دی ہے صحیح موڑا کیوں جی پچھلے 14 صدیاں دے جڑے علماء ہیں ہون انہا پتہ ہے کیتا کہ انہا آکھیا جی بابے تے شاہی کوئی نہیں انہا ڈٹھے عامل تے ڈھونگی انہا بابے ڈٹھے کا دانے انہا ڈٹھے عامل تے ڈھونگی انہا بابے ڈٹھے کا دانے بابے تے شاہی کوئی نہیں ہون کوئی نوجوان آکھے بے بابے تے شاہی کوئی نہیں تے جڑا شناختی کارڈ تے لکھے ہوئے والد فلاں وہ فلاں اٹھی ہوئے تو آکھے میں تیرا بابا ہاں تے میں تیرا پیو ہاں یہ میں شاید کوئی نہیں تے تو کتھو بریا تے جمعے آئے تو کیوں جی کوئی گل سمجھے چاہی کہ کوئی نہ آئی گل سوچ سمجھ کے کرنی چاہی دی صبح شام بغض علماء دے وچ بندہ پاگل ہویا پہ ہوئے جنہیں سارے شیخ الحدیث جڑے نا جی اے انجن جی میں آوارہ کتے ہوئے معاذ اللہ عجیب و قریب بات وہ تو اتنیاں چیزیں ہیں بھائی یہ تو کل تائیں بندہ صرف بیان کردہ رہے بلغیرٹی کتنی جھوٹ کتنے عجیب و غریب بات ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سانو اللہ محبوب علیہ السلام دا امتی بنایا ہے تے تاکیق اسی انان دے دوتے بھروسہ پہ کر دے آئے جنہ انان دے رلے نمازاں پڑھیاں جنہ سرکار دے رلے نمازاں پڑھیاں یہ ساڑی الحمدللہ خوش قسمتی ہے ہونے 4 ائمہ جڑے جتھو ایک گل شروع ہوئی آئی میں گل قرآن دی کرنا چاہتا ہوں جتھو ایک گل شروع ہوئی 4 ائمہ جڑے نا جی انہا ائمہ دے جڑے تحقیقات عمل کرن والے اعتماد کرن والے نا انہا چھو ڈھیر سارے بندے حافظ الحدیث ہیں ڈھیر سارے بندے یہ قرآن دے حافظ نہیں ہوندے ان یار حافظ الحدیث ایک بندہ ہے بھائی او نو ویک کے پڑھنی نہیں ہمدی حدیث ایک بندہ ہے حدیث دا حافظ ہے تے حدیث دا حافظ ہو کے لکھاں حدیثاں دا متن تے سند یاد کر کے تے مڑ بھی یاد آئے کہ مینوں امام ابو حنیفہ یا امام احمد یا امام شافعی یا امام مالک مینوں انہاں دی تحقیق تے اعتماد ہے بھئی تو آپ حافظ الحدیث ہیں تے موڑ بھی انہاں دی تحقیق مندائیں اس دا مطلب ریسرچر ہو کوئی بڑے قرآڑے آنا محققین ہو بڑے قرآڑے آنا انہاں محققین دے بیچ ہونا ایک نام ہے حافظ ابن رجب دا جڑے حافظ الحدیث آنا جڑے حدیث دے حافظ آنا وہ حنفی بھی ہیں وہ شافی بھی ہیں مالکی بھی ہیں آل سنت و جماعت وہ حنبلی بھی ہیں حنبلی المذہب ایک حافظ حدیث سے جدنائیں ابن رجب حنبلی انہاں دی ایک کتاب لطائف المعارف او دے وچ ایک چیپٹر ہے ماہ رمضان دا باب اس باب دے وچ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ دا قول ہے او قول سنو پھر میں انوار دوتے گال آ کے پوری کرنی ہے اے پورا یعنی کتھو لا کھورا کڑے آئے تے کتھے میں آیا بیٹھا ابراہیم نخعی کے فرمان دیں انہاں دا قول ہے کہ ماہ رمضان دی ایک وار سبحان اللہ آکھنا ماہ رمضان دا قرآن دیا برکتاں ویک بھئی قرآن علی مہینے دے وچ نسبت ہے نا جی ایک واری سبحان اللہ آکھنا اتنی دیر وچ تے باقی دینہ دے وچ جی میں آج شوال دی 3 تاریخ ہے اے دے وچ اے 100 دان علی تسبیح نہیں اگر اجازت ہوئے تا اے 100 دان علی تسبیح نہیں اینو ایک واری پوری پڑھ کے لایا منا ایک تسبیح ہو گئی 100 موڑ 2 موڑ 3 موڑ 4 موڑ 5 موڑ 6 7 8 نامی تے دامی اے دیاں آج 10 تسبیحاں پھیرنیاں سبحان اللہ دیاں تے ماہ رمضان اچ ایک سبحان اللہ کھڑا اس کتاب اچ لکھے آئے برابر نہیں ماہ رمضان دی سبحان اللہ ایک بھی یہ تے افضل تے بہتر ہے ہون ایک تو لائے کے جلے تو سیدھا آتا ہی گن دے ہو پڑھائی تو بغیر انہیں گنتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ادھے بھی ٹائم لگ دا پیا گنتی تے بھی تے سبحان اللہ کھن تے کتنا ٹائم لگ گئے ایک تو لائے کے دا آتا ہی گڑی ہوئے تو ادھے میرے خیالے کو 3 4 واری سبحان اللہ بندہ آگ سکتا ہے انہیں نا ادھے صرف گنتی گڑی ہوئے ایک تو دا آتا ہی تے جڑے اس دوران اس ڈیوریشن ہے
جڑا سبحان اللہ کی ویندا ہے ادے صرف گنتی نال اودے کم ود ویندا ہے اودے 10 تسبیحاں پھیر کے لایا منیاں اج تے 3ویں روزے دی افطار تو پہلے ایک سبحان اللہ افضل تے بہتر ہے ہن عام دناں دے وچ نور بندا ہے سنن دا تے ہووے ماہ رمضان جتھے تسبیح ہزاراں تُتے ہووے تے ایک بندہ ساری تراویح پہلی رمضان تو لے کے آخری تراویح تک پورے 29 رات امام دے پچھو کھلائے الحمد لے کے والناس تائیں اس ہزارہ آیات قرآن دیاں سڑیاں اگر عام دینہ چ نور بندہ ہے ماہ رمضان اس کتنے اللہ کرم فرما کے انوار پیدا فرما دے وے گا گل اجن مکی نہیں گل کھلار کے کنجری میں گئے بھائی عام دنہ دے ویچ اتنے انوار ہیں تے ماہ رمضان اس کتنے انوار ہو سن ہون اس نے 1 سال تراوی پڑھی تے قرآن سنے 1 سال ہے تراوی پڑھی تے قرآن ہے تے کتنے انوار بنے پھر اگو 2 سال پھر 3 سال تے یہ نو 40 سال ہو گیا جنہ بندے نو تراوی پڑھ دے ہیں انہاں دے کتنے انوار ہو سن ہون اگلا سٹیپ وہ اے تجڑے پیچھو کھلیں چوپ کر کے سن دے اے انہوں اتنے خدا دے رنگ ہوئے کھلیں تے جڑا محنت کر کے سارا دن تیار کر کے تے پیچھو سامے کھلار کے تے پہلی رات تو آخری رات تائیں جس پوریاں پڑھائیاں تے پورا ختم قرآن کیتا ہے تے 40-50 سال تو ختم کر رہے آئے کوئی لکھا کر سکتا ہے خدا تے مصطفیٰ دا اے دوتے کتنا کرم ہو سکتا اے مدارس جڑے ہیں نا جی مدارس اور الحمدللہ اتھے بھی مدرسہ ہے ہون ذرا سوچو بھئی اے اسلام دے کیوے کر کے اے واقعی کلے ہیں اور کتنی فیوز و برکات دے حصول دیا اے مقامات اور اے جگہ ہیں بھئی جتے قرآن دے حافظ تیار ہوندے پہنے جتے اس انداز دے نال ٹریننگ ہو رہی ہے اتنی اللہ تبارک و تعالی دی کرم نوازی ہے اور پھر میں اگر آخری گزارشات دی طرف آمانا تو مصنف ابن ابی شیبہ اور یعنی ایک والا اور دوسرا والا امام ابو عبید قاسم بن سلام دی فضائل القرآن اور اس کے علاوہ بھی کوئی حوالہ ہوسی 2 تے میں نوٹ کر کے رکھے ان کی دائیں اور بھی میں پڑھے آئے ہون حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے تے آپ تشریف فرمائے تے کولو ایک مائی لگ پئیے مرت امراتن بے عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کو لگ گئی عیسیٰ علیہ السلام دے تے اس مائی نے ایک گل کی تھی توبہ لبطن حملہ کا جنہیں اس پیٹ نو مبارک ہوئے اس شکم واسطے خوشخبری اور مبارک ہوئے جس توانو اٹھائی رکھے آئے یہ مائی آکھے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اس شکا میں مقدسہ نو مبارک توبہ دمانا خوشخبری بھی ہے بشارت بھی ہے یعنی یہ برکات دے والے نہ لمدہ ہے او دے واسطے بشارت خوشخبری برکتاں اور توبہ ایک جنت دا درخت بھی ہے او دا نام ہی توبہ ہے کو بھی ترجمہ قدائیں سیاق کو سباق مل کر سکیندہ ہے یعنی مبارک ہوئے خوشخبری ہوئے اس شکا منو اس پیٹ نو عیسیٰ علیہ السلام جس توانو چاہیا ہے اور مبارک کو بھی اس چھاتی نو جس تو انہوں دودھ پیوایا ہے اگو عیسیٰ علیہ السلام جڑا ولدہ دیتا ہے او ذرا سماعت کرے آیا عیسیٰ علیہ السلام جڑا ولدہ دیتا ہے نا او ذرا سماعت کرے آئے ان اگو فرمایا توبہ لمن قرأ القرآن وَتَّبَعَ مَا فِيهِ او مائی آکھے پئی بھئی شکم تے چھاتی نو مبارک عیسیٰ علیہ السلام پہ فرمامین بھائی اس بندے نو مبارک جس قرآن پڑھیا تے جو کچھ قرآن دے اندر ہے اس تو تے عمل کر کے دکھایا میری طرف اس بشر نو مبارک ہوئے میری طرف اس بندے نو مبارک ہوئے اور میں نو این کر کے کنکلوڈ کر سکنا نا بھائی دور اجنتائیں عیسیٰ علیہ السلام دائے اجنتائیں حضور دی ولادت بھی نہیں ہوئی ظہور بھی نہیں ہویا انہیں نا بعد اچھ میرے آقا علیہ السلام دی ولادت ہوئی 40 سالہ ظاہری حیات مبارکہ دی تکمیل ہوئی 41واں سال آپ دی عمر شریف دا شروع ہویا پھر جبریل امین آئے پھر قرآن دا نزول ہویا پھر امت نو قرآن ملیا پھر قرآن پڑھیا گیا اتنے عرصے بعد
تے جناب اور اج پڑھ دے بیٹھے نے تے عیسی علیہ السلام مبارکاں ادن دے چھوڑی آن جدو سرکار علیہ السلام دی جہان تے آمدی نائی ہوئی یعنی ولادت بھی نائی ہوئی. کتنی خوش بخت امت بھئی مبارک یعنی فعل بعد سر انجام دے رہی ہے. اس عمل صالح دی بجا آوری بعد چوندی پئیے مبارکاں پہلے ہوندیاں پئیاں. اور اگلا خاص جملہ تے مبارک عام نہیں دے رہا رب دا نبی دے رہا ہے. رب دا نبی علیہ السلام او مبارکاں گلیندے پے نے. کتنی وڈی بات ہے, کتنا رب دا کرم ہے. تو سو اے مہینے دے واسطے آئی بھئی تاکہ ساڑی قرآن نال یاری پکی ہو جاوے, ساڑی قرآن نال یاری پکی ہو جاوے. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ شرح صدور اچھ لکھ دے پے نے. میں حفظ دے حوالے نال بات کر رہا, ایک حفظ دی تے ایک ناظرہ دی, یہ دوئیں گلہ, ایک حفظ دی تے ایک ناظرہ دی. اتنا ایک ٹائم ہے میرے کو جی؟ اچھا ٹھیک ہے جی. ایک حفظ دی تے ایک ناظرہ دی. امام صاحب حضرت جلال الدین سیوطی المتوفہ 911 ہجری شرح صدور کتابیں لکھ دے پہن جیڑا بندہ قرآن دا حفظ شروع چا کرے سٹارٹ کیتا سو تکمیل نہیں ہوئی. اتنے تو ماشاءاللہ صاحبان تکمیل بیٹھے انہیں نا حفاظ قرآن قاری مقری مجودین. جیڑا بندہ قرآن دی تحفیظ یعنی میمورائز کرنا سٹارٹ کردا ہے تے 2 سپارے کیتے سو 10 کیتے سو 15 کیتے سو تکمیل نہیں ہوئی جانتا ہی مکمل نہیں سو کیتا. تکمیل تو پہلے موت دا وقت آ گیا, فوت ہو گیا. امام صاحب لکھے ہے رب 2 فرشتیاں نو آرڈر کریں دا ہے بھئی جتن دفنائیں دے پہن تسی اس قبرے چلے جاؤ تے جیڑا باقی اداران دا ہے ونناس تائیں جیڑا اگے دنیا دوتے تھے استاد پڑھائیں دا رہا جیڑا او دے کو رہ گیا ہے او باقی حفظ وائیں کہ تسی یہ دا مکمل کروائے. اللہ اکبر. ہن میں اتھے عرض کراں بھئی اتھے جا کے تے تسی یہ دا حفظ مکمل کرواؤ. ہن نکیرین جو اوسن او 2 نہیں ہوندے تے 2 اگے آئے بیٹھے 4 ہو گئے. 2 پوچھن آئے بیٹھے بھئی کہ آ لیا تے 2 اگو حال بنائی بیٹھے. او پوچھن آئے 2 آئے 3 سوال پوچھن تے 2 آئے قرآن مکمل کرامیں. اون نہ پوچھنا ہے من ربوں کا تے اے جڑی اگو کتاب کھلی پئی ہے یہ کیڑی کتاب ہے؟ ہاں جی تو اے جتھے قرآن پڑھیندا پہ آئے جتھے قرآن حفظ ہوندہ مدرسہ دینا. ہن اگلا فکرہ دیواں میں مومن دی قبر اس مومن دی قبر نو عام نہ سمجھیا جاوے جیڑا مومن قرآن حفظ کریندیاں فوت ہوئے او دی قبر نو عام نہ سمجھیا جاوے. دنیا دے وچ اس مدرسے چوندا ہے مرن تو بعد قبر والے مدرسے چوندا ہے. تے جس مومن دی قبر بھی مدرسے دی صورت اختیار کر ونجے انہیں جی تے موڑ پچھو کوئی گلے یا نہ گلے تے جیتے ہو آپ پڑھ دا بیٹھا. اچھا پچھو کوئی گلے نہ گلے تے جڑا ہو آپ لائے گیا ہے تے حفظ کریندہ بیٹھا ہے. کتنا بڑا شرف ہے. باز آ جاویے اس کام تو بھئی علماء دین دے لطیفے لکھنے علماء نو گالی کڑنیاں حافظ قرآن دی توہین کرنی بے ادبی کرنی. او بھاؤ یہ تیرے واسطہ روگ نہیں ہے, یہ سرکار دا دین ہے تے دین رنگیا اتنا جڑا محبت کرے قرآن تے قبر چوی او دے نال یاری نہیں بہندہ ہے. قرآن ایڈا لجپال کلام الہی ہے او دی یاری جا کے نہیں بہندہ ہے. اے ہو گئی حفظ دی بات. ہون ایک آخری جڑی گزارش ہے نا جی اس لیکچر دا جڑا آخری یعنی پاندے وہ اے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا جس لے بندہ قرآن پڑھے وہ قرآن ویکھ کے پڑھے. جس لے کوئی شخص قرآن ویکھ کے پڑھدا ہے ناظرہ پڑھدا ہے اور ایک بندہ قرآن زبان نہیں پڑھدا ہے کوئی حفظ دے ثمرات اور فضائل سن کے بندہ دل نہ ڈھا ونجے. ہومنی تو چاہی دیئے ایک تمنا تو ہومنی چاہی دیئے لیکن ناظرہ دا بھی ذرا سنو. جیڑا بندہ ناظرہ قرآن پڑھدا ہے اس دی زبانی پڑھنا لے دوتے اتنی فضیلت ہے ناظرہ لے دی فضیلت ہے زبانی دے اتے اتنی ہے کفضل الفریدت النافلہ جس طرح فرض نماز دی نفل نماز دوتے فضیلت ہے. یہ حدیث پاک ہے.
یعنی ویکھ کے قرآن پڑھنا. کیوں یہ دی فضیلت ہے؟ بھئی اس نے قرآن نو ہاتھ لایا ہے، قرآن نو چھومن دا الگ ثواب ہے. کیوں جی؟ قرآن نو ہاتھ لاون دا بھائی جان سمجھ آئیے گل؟ قرآن نو خالی ہاتھ لامنا اے الگ ثواب ہے، قرآن دا دیدار کرنا اے دا الگ ثواب ہے، قرآن نو سینے نہ لامنا اے الگ عقیدت تا اظہار ہے. قرآن نو پڑھنا اجان تائیں پڑھیا نہیں سو، اجان تائیں تک ہاتھ لایا تے کھول کے ڈٹھا سو تے برکتاں شروع ہو گئی ہیں. مڑ تلاوت دیا کتنی برکتوں سے، حفظ دیاں کتنی برکتوں سے، موڑے دا ترجمہ تفسیر ہو جاوے، عمل ہو جاوے، پڑھن پڑھامن ہو جاوے. موڑ کوئی ادارہ چا قائم کرے تو موڑ ادارے نال ایک صاحب مزار تے صاحب مزار دے نال ایک ادارہ جنہ دا کوئی نہیں ہوندا اتھے پیچھو سائیکل گراؤن لگ دیں سائیں جین دے ون تا قرآن دیا محفلاں سجائیاں جان دیا نے. اور ایک اور گل ایک گلہ مک گئیاں تے ایک اپنے آپ نو نصیحت کروں. اب پچھلی رات کی جڑا پورا مہینہ اعلان سن دے رہے ہیں، روزے دارو اگاں، اللہ نبی دے پیارے ہو اگاں، جنت دے حقدارو. ہون ذرا سننا، روزے دارو گل ٹھیک، اللہ نبی دے پیارے ہو گل ٹھیک، جنت دے حقدارو تے جڑا وراثت چوں دھی بہن دا حق مروڑیا ہا، وراثت چوں جڑا دھی بہن دا حق مروڑیا ہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر. گل مک گئی، اجازت صرف بس ایک منٹ لگ سی. جنت دے حقدار ہو تے جے دا حق کھادا ہے او بیٹی ہے، او بہن ہے، او بھرا ہے، وسیب معاشرے دا کوئی گواڈی ہے تے اس لے جے لے او آدا ہے بھئی جنت دے حقدار ہو ادھا گھنٹہ رہندا نے تے جے دا حق ماریا گیا او گھنٹے دی دو بھی جولی تانی بیٹھو وے لاگ سور وئی سی. اس اعلان تے نہ بھولا رہی میں مولوی صاحب سرٹیفکیٹ دیتی کھلے جیڑا اردو حق کھا دے یا اے کہیں دے بنے وہ نہ بھولے یار. ہاں اے کہیں دے بنا ہے، اے کہیں دے بنا ہے. او نتا ہو سکتا ہے بھئی اناؤنسر نتا نہ پتہ ہوئے تے اس تا آگ چھوڑے ہوئے حسن گمان ہے بھئی جنت حقدار ہو تے جڑا تو پٹواری دے نال ہے جیندی نو کون چھوڑے آئی رال کے اللہ جانے اس محکمے نال کے بڑھنا جنہ دیہاڑی اچھ ہزاراں جیوائے تے ہزارہ مارے فرضی طور تے ہیں او جڑی ایتا ساکھیا ادھا گھنٹہ راندہ تے جڑی اگے گھنٹے دی دربار الہی جولی پھیلائی بیٹھی ہے تے آدھی ہے یا اللہ میرا حق کھا گیا ہے. جڑا اگے جولی پھیلائی بیٹھا ہے یا اللہ میرا حق کھا گیا ہے. ہن اے جنت دے حقدار رب اس اعلان نو ویکھے یا مظلوم دی ہاں نو ویکھے بلیندے نہیں ہے. یہ جنت دا حقدار بن صحیح لیکن پہلے اللہ دی مخلوق دا حق بھی دے. اے ہن اودے میں ہن ادو آنا پرو کر کے بہت سفر بکھر علی سائیڈ تو اتو ہو کے ادھے تو ہون اگاندے کھلوتے آن تے ادھے ساڑھے کولی ہون رنگ وٹیا نہیں کھلا وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. قرآن دی گل ہوئی تے قرآن چھی رب دا حکم ہے بھئی یہ دڑے انو داتری پائیں تے ڈھیری چاہیں او دڑے حقدار دا حق ادا کریں. چوکھے بندے تیار ہوئے بیٹھے ہیں بھئی اے میرے رب دا حق ہے. میں گال کرم بات تسی آکسو بھئی چون پڑھے لکھے بندہ پر لفظ اتھے چبل مار گیا ہے لیکن میں چگل مارو ہایا جائے مار چھوڑا ہیں تیرے بوے تے ہیجڑا ونجے تے تو آنا ہے او دے نو وڈا قرآڑا ٹوپا پلوتا کریں دے یا تینو ہیجڑے دے پلوتے دا ڈار ہے تے خدا دا ڈار کوئی نو جیسا کیا بھی میں ٹوپا دے بیٹھے ہو میرے منہ ملے بے دے ہو. میں کوئی شریعت تو بار بات کیتی ہے. اے وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ اے قرآن دی آیت نہیں. امام صاحب اس تو اشر دا مسئلہ نہیں عکس کیتا. کیوں جی بھئی اے جنے پلوتا نہ دے وے اے دا کو حق قرآن رکھیا. میں تو سنبھلیا شعور دی اکھ سنبھالی تے اپنا اکھ کھولی شعور سنبھالیا تے میں اپنے معاشرے چجے کدی تے ویدہ حضرت پیر دا حصہ جائے. پہلے شروع تو کوئی نہیں پتہ میں کہ کوئی ہوسی مڑو نے پڑھے اب حضرت پیر دا حصہ ہے کی میں حصہ ہے جی حضرت پیر دے چاول ہے. یقین کرو بھائی سالہ سال اس علاقے دے ویچے اے پتہ ہی کسی نو کوئی نہ وائی واہ تے کسان نو بھائی کوئی اشار بھی ہوندہ ہے. حضرت پیر دا حصہ سارے نو پتہ ہے حالانکہ حضرت پیر دا حصہ واجب کوئی نہیں.
یہ گلاں کرنیاں بڑیاں اوکھیاں اے اپنے مگر پائے بیندے نا اپنے اے اپنے ہن سدیسن قبلہ علامہ صاحب سدین دے تین بھائی دین سکھائیو یہ دین دی کئی کھری گال کری وے تو مڑا دے غلط کیتی ہے پتہ آپ نو نہیں یہ جنے غلط کیتی حضرت پیر دا حصہ شرع نے مقرر نہیں کیتا بولو او نہیں کیتا اچھا میں موڑ پہ آنا نہیں کیتا کرو ریکارڈ نہیں کیتا یعنی کوئی آکھے میں غوث پاک دے دانے کڈے نے غوث پاک دے دانے قرآن سنت وچ کوئی نہیں اپنے طور تے صدقہ خیرات کرے انہاں نو ایصال ثواب کرے روایت کرنا چاہیے کرے نہیں آئے لیکن جڑا اے چھولیاں دا داما ٹوپا تے آئے کڑکاں دا تلے اللہ کچھی اللہ ویما ٹوپا اے فرض ہے اے کہیں دے بنائے کیوں جی زمینداروں تھوڑا جیا سر اچھا کر کے بولو اے کہیں دے بنائے اے ساریاں مٹھیاں تقریریں ساریاں جلیبی کھامنی ہیں ساری جنت کے حقدارو او جنت دے حقدارو او اللہ دی مخلوق دا حق بھی دیو او نمازی صاحب تسبیح رلکیندے آئے تے نال لوگاں دی عزت تے چھری بھی پھیریندے آئے ادو سبحان اللہ یسی پڑھ دیا میں ایک بندے نو لائیو ڈٹھا ہے انہیں مسجد جو نکلیا تو ٹپ دے پیا سے تے بندے راہ بھولی پے ودے تے ٹپے تے او اگو کھالی جئی آ تے بندیاں دی تے گڈی اٹکن لگی تے مسیح تے کھلا ہاتھ تے تسبیح معذرت نال میرے کول بھی تسبیح بلکہ گڈی اترائے پئی بجلے سفر چوندا پڑھی رکھی ہن او تسبیح پر مسجد سین وچ کھلا اندر نماز پڑھ کے آکھے پہ ہن چنگا جنے نہیں ہویا جنے ادو آیا ہے جنے اے سڑیاں عبادتاں اے کی بن سی ساڈا او تویدا پیا جڑی ستھری عبادت کیتی امدا جڑے یعنی او رب بھولی نہیں پمدا بھائی مجدر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی تے ایدے حال وائی ایدے جو مرضی کارن او وعدہ مینوں سجدے پیارن پر آئے مخلوق مینوں چوکھی پیاری ہے اب میری مخلوق دا حق نہ دھرو نہیں میری مخلوق دا حق نہ کھا جامی معاشرت معاش ہر لحاظ نال دین دوتے عمل ضروری ہے دین دا ایک حصہ مسجد وچ قابل عمل ہے 9 حصے اگر 10 حصے قریب نا دین دے نظام دے ایک حصے دوتے مسجد وچ عمل ہو سکتا ہے 9 حصے دین دے مسجد تو باہر قابل عمل ہے یہ سارا صرف ایک حصے دوتے ترکڑیا نہیں رانا ہی تو باہر نکل کے 9 حصے بھی دین دے سنبھالنے نے دعائے اللہ دی بارگاہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز دے نال ساڈے دلاں نوں منور فرما رہے ہیں تواڈے سامنے سٹیج تے